میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بتائیں ہم خوبصورت چہروں پہ گھمنڈ کرتے ہیں، چہرے پہ پھنسی آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں، چہرے پہ داغ اور دھبا آ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، جلسے میں کیسے جائیں گے، ولیمے میں کیسے جائیں گے، لوگوں کی محفل میں کیسے جائیں گے؟ بتائیے سور بندر اور اس طرح کی شکلیں لے کر خدا کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ قرآن اسی لیے ہمیں پیغام دے رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ خدا کے لیے آخرت کی تیاری کر لو۔ بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی جس دن انسان کی روح نکلتی ہے گویا کہ اس کی قیامت اسی دن آ گئی، اس اعتبار سے کہ اب وہ مرنے کے بعد قیامت کی کیا تیاری کر سکتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ کتنی سانسیں بچی ہے، اپنی راتوں کا مس یوز کرنے کی بجائے، غلط استعمال کرنے کی بجائے، دولت کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، منصب کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، وقت کا غلط استعمال کرنے کی بجائے، عمر کا غلط استعمال کرنے کی بجائے آئیے توبہ کیجئے، اس لیے کہ موسم بہار آ رہا ہے، وہ بہار کا موسم آ رہا ہے جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، نیکیوں کا موسم۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے ماہ رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رجب تو گزر گیا اور اللہ اکبر ماہ شعبان کا پاؤ حصہ بھی گزر گیا، کچھ باقی ہے۔ آئیے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس طرح تہیہ کریں آج سے پہلے جو ہوا وہ توبہ کرتے ہیں۔ ختم بخاری کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، نئی زندگی کا آغاز کریں، نیکیوں والی زندگی کا آغاز کریں کہ جن چہروں پر گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فرمایا کیا یہی چہرے لے کے اٹھو گے؟ تو اس پر بھی روایت آئی ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ لوگ قیامت میں الگ الگ شکلوں میں اٹھیں گے۔ اب ذرا اپنے باروں میں سوچو کہ ہم کون سی شکل لے کر کے اٹھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ 10 گروہ میں لوگ تبدیل ہو جائیں گے۔ پہلا گروپ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، انسان کی شکل میں نہیں اٹھیں گے، وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، ان کی شکلیں بندر کی طرح ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر چگل خوری کرتے تھے، چگلیاں کرتے تھے۔ آج کل لوگ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ چگلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی، ادھر کی بات۔ آج 90% اختلاف اس امت میں چگلی کی وجہ سے ہے، اور حدیث پاک میں آئے کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں، خطیب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں، سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جو لوگوں سے رشوت لیتے ہوں گے، رشوت خور جو رشوت لیتے ہوں گے وہ سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے پیر نیچے ہوں گے اور ان کے سر اوپر ہوں گے، اور ان کو جانوروں کی طرح ہانک کر کے لایا جائے گا میدان محشر میں، یعنی پیر اوپر اور سر نیچے، اس ذلت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا۔ وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود۔